پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ناخن کاٹنے، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے، مونچھ کم کرنے اور بغل کے بال صاف کرنے سے متعلق مسائل و آداب ذکر کیے تھے، جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم نے آپ کو نہیں بتائی تھی وہ ہے ختنے کا طریقہ اور اس کے مسائل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم معلومات سے آپ کو آگاہ کرائیں گے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے تمامی مسلمان بھائی اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اس کو لازم جانتے ہیں، لیکن بہت سے چھوٹے بڑے مسئلے اس کی مناسبت سے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے عمل میں اخلاص پیدا ہو۔ سب سے پہلے یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا، اس وقت آپ کی عمر شریف 80 برس تھی۔ جان لیں کہ ختنہ سنت ہے اور یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ اس کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے، اسی لیے عام طور پر اسے مسلمانی بھی کہتے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ختنہ کب کروانا چاہیے، تو جان لیں کہ 7 سے 12 سال کی عمر کے درمیان اپنی اولاد کا ختنہ کرا دینا چاہیے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے 7ویں دن یا اس کے بعد کبھی بھی ختنہ کرانا جائز ہے۔ 7ویں دن ختنہ کرا دینے کی بہت ساری وجہیں ہیں، جیسے اتنا چھوٹا بچہ ہاتھ پاؤں کم چلاتا ہے تو اس کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے، اور 7ویں دن تک بچہ اس دنیا کے ماحول اور آب و ہوا کے حساب سے ڈھل جاتا ہے، مگر اس کی کھال تھوڑی نرم رہتی ہے تو زخم جلدی بھرتا ہے۔ الحمدللہ میرے والد مرحوم جناب ڈاکٹر سید محمود اختر ہاشمی نقشبندی علیہ الرحمہ نے میرا ختنہ بھی 7ویں دن کرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کو لمحہ لمحہ اپنی رحمتوں سے سرشار فرمائے۔ اب چند اور مسائل جان لیں کہ اگر لڑکے کا ختنہ کرایا اور اس کی کھال پوری نہیں کٹی تو اگر آدھی سے زیادہ کھال کٹ گئی تو ختنہ ہو گیا، اور اگر آدھی یا آدھی سے کم کٹی تو ختنہ نہیں ہوا، یعنی پھر سے ختنہ کرانا ہوگا۔ اگر کسی کے بچہ پیدا ہوا اور اس طرح پیدا ہوا کہ ختنے میں جو کھال کاٹی جاتی ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ختنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر کچھ کھال باقی ہے جس کو کھینچا جا سکتا ہے مگر اس سے بچے کو تکلیف ہوگی، ایسی صورت میں حجاموں کو دکھا دیا جائے، بلا وجہ اپنی کوشش سے بچے کو تکلیف نہ دیں۔ ایک عجیب معاملہ سننے کو ملا ہے کہ جس بچے میں پیدائشی ختنے کی کھال نہیں ہوتی اس کے باپ وغیرہ ختنے کی رسم ادا کرتے ہیں، اس طور پر کہ رشتہ داروں کو بلا کر پان کی گلوری کاٹتے ہیں کہ اس سے ختنے کی رسم ادا ہو گئی۔ یہ فالتو کی حرکت ہے، اس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی مسلمان ہوا جس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو اسے ختنہ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی بالغ شخص مسلمان ہوا تو اس کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ جلد 22 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر خود اپنا ختنہ کر سکتا ہے تو کر لے، یا اگر کوئی عورت اس کام کو جانتی ہو اور اس سے نکاح کرنا ممکن ہو تو اس سے نکاح کرے اور اسی سے ختنہ کرا لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایسے ہی چھوڑ دے، یا چاہے تو کسی مسلم حجام سے کرا لے کہ ایسی ضرورت کے لیے ستر دیکھنا اور دکھانا منع نہیں ہے۔ جان لیں کہ ختنہ کرانا باپ کا کام ہے، باپ نہ ہو تو اس کے وصی کا کام ہے، پھر دادا
اور دادا نہ ہو تو اس کے وصی کا مرتبہ ہے، ماموں اور چچا یا ان کے وصی کا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی کفالت میں بچہ ہو تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا ختنہ ہوا تھا مگر وہ کھال پھر بڑھ گئی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کھال اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ حشفہ یعنی شرمگاہ کا سپاری نما حصہ چھپ گیا تو دوبارہ ختنہ کیا جائے گا، اور اتنی زیادہ کھال نہ بڑھی ہو تو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح انسان کو خصی کرنا یا ہجڑا بنانا اسلام میں حرام ہے۔ یہ تمامی مسائل ختنے کے تعلق سے پیش کیے گئے۔ اس ویڈیو کو مسلمانوں کے درمیان خوب شیئر کریں تاکہ دین کے یہ اہم مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔